سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ باغیوں کی سرگرمیاں جاری تھیں، دوسری طرف ایپینوس کی ہمت بڑھ رہی تھی۔ وہ باغیوں کو شکست دے کر اور حوصلہ مند ہو گیا تھا۔ اس نے لڑائی ٹرگش میں محدود کر دی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ٹرگش ہی کی جنگ کافی ہے، پھیل کر لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فیصلہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت مجھے اطلاع ملی کہ ایپینوس کے سپاہی اب ٹرگش کے چپے چپے میں پھیل گئے ہیں اور باغیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ بلاخر میں نے ایک فیصلہ کیا اور باہر نکل آیا۔ پروفیسر، میرے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، کیا اس بار بھی مجھے شکست ہوگی؟ کیا میں اپنی شکست پر لگے ہوئے شکست کے داغ کو دھو نہیں سکوں گا؟ اور میرے ذہن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی معمولی شخصیت کو دربار تک محدود رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب کھل کر میدان میں اترنا ہوگا۔ پھر جب میں دربار میں جا رہا تھا تو میں نے بہت سے گھروں کو نظر آتش ہوتے دیکھا جن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور پھر وہ گھر نظر آئے جو ایپیٹس کے حامیوں کے تھے اور باغیوں کی مدد کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے گلی کوچوں میں باغیوں کی بے شمار لاشیں دیکھیں اور میرا خون کھول اٹھا۔ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، اور اس کے بعد ممکن ہے یہ قربانی ان کے ذہن میں ہو، لیکن یہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بہرحال میں دربار میں پہنچ گیا۔ یہ جنگی دربار تھا، اور آج قیدیوں کے فیصلوں کے بجائے باغیوں کی سرکوبی کے مشورے ہو رہے تھے۔ فیرونا اب صاف بول رہا تھا، لیکن اس نے اپنا لب و لہجہ بدل لیا تھا اور اس کی آواز غیر انسانی محسوس ہوتی تھی۔ میں اس بغاوت کے سرغنہ کی تلاش میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ باغیوں کے نمائندوں کو طلب کروں اور ان سے پوچھوں کہ ان کی قیادت کون کر رہا ہے، ان کی قیادت سامنے کیوں نہیں آئی، اور اگر کوئی ان کی قیادت نہیں کر رہا تو وہ کیوں جنگ کر کے اپنی زندگیاں دے رہے ہیں۔ ایپینوس کہہ رہا تھا۔ لیکن اگر ان کا سرغنہ سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ کسی نے سوال کیا۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ایپینوس طویل جنگ برداشت نہیں کر سکتا، اسے فیصلہ درکار ہے تاکہ وہ اپنے مشاغل جاری رکھ سکے۔ اگر اس نے کہا کہ وہ حکومت چاہتا ہے تو؟ کسی اور نے سوال کیا۔ تو کیا اس کے لیے وہ تحت الثری کے قانون سے بھی باغی ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا حکومت حاصل کرنے کے یہ طریقے ہیں؟ کیا حکومت کے حصول کے لیے تحت الثری میں ایک قانون رائج نہیں ہے؟ یعنی سرداروں سے جنگ؟ ہاں، ایک آسان طریقہ، ایپینوس بولا۔ ممکن ہے وہ خود کو اس کا اہل نہ پاتا ہو، تو پھر حکومت اسے کس طرح مل سکتی ہے اس خون ریزی سے؟ اور دیکھ لو، میرے آدمی باغیوں کو ہلاک کر رہے ہیں، وہ خود ہلاک نہیں ہو سکتے، اس لیے جتنے لوگ جان دینا چاہیں دے دیں، میرا کیا بگڑ رہا ہے؟ ایپینوس نے کہا۔ تو پھر کیوں نہ یہ اطلاع باغیوں کو دی جائے؟ ضروری ہے، باغیوں سے کہا جائے کہ وہ اپنی قیادت پیش کریں اور اپنی جان دینا بند کر دیں، انہیں حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ تم ٹرگش کے لوگوں کو میری طرف سے اس بات کی دعوت دے دو، ان سے کہہ دو اگر میری دعوت پر وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور میری باتوں پر غور نہ کریں تو ان میں سے کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ یہاں میں نے خاموشی اختیار کی پروفیسر۔ نوبت وہیں آ رہی تھی جہاں ہمیشہ آتی تھی، یعنی میں تنہا خود کو پیش کروں اور عمل کروں۔ بہرحال تھوڑے ہی وقت میں ایپینوس کا یہ اعلان ٹرگش کے گلی کوچوں میں گونج اٹھا، اور اس کے بعد ارغماس کے مکان میں باغیوں کے ایک نمائندہ گروہ نے مجھ سے سوال کیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے رائن کہ ہر بغاوت کی ایک قیادت ہوتی ہے، پھر ہماری بغاوت گمنام کیوں ہے؟ کیا میں نے اس بات سے انکار کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو کیا ہم قیادت میں تمہارا نام لے سکتے ہیں؟ ہاں۔ اور کیا تم اس کا سامنا باغیوں کے سربراہ کی حیثیت سے کرو گے؟ کیوں نہیں؟ تب تو ٹھیک ہے، اور بلا شبہ ہمارے نقصانات بہت شدید ہیں اور ہم اپنی فتح سے مایوس ہو گئے ہیں۔ ایپینوس کے علم کے سامنے ہماری شکست قوت مفلوج ہو گئی ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں،
میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نے جواب دیا اور نمائندہ چلا گیا۔ نماز، ارغماز اور شانیہ اور میرے ہمدردوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ میری زبردست کوششوں سے انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھیں، لیکن اب انہیں مکمل شکست کا یقین ہو گیا تھا۔ ایپینوس کی قوت کے سامنے ہماری ایک نہیں چل سکی تھی، لیکن میں پیچھو تاب کھا رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، مجھے شکست تو کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن تحت الثری میں فیرونا کے معاملے میں میں دوسری بار شکست سے دوچار ہو رہا تھا۔ نوماس ان لوگوں کے جانے کے بعد بولا، میرا خیال ہے تم راہ فرار اختیار کر لو رائن، ہمارا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ کیوں؟ ارمناس کی وادیوں میں جنم لینے والے برب نواز کی تقدیر اب اس کی ساتھی نہیں ہے، اور ارمناس کی پہاڑیوں میں اب اس کے لیے پناہ گاہ نہ ہوگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، زمین بہت وسیع ہے رائن، نوماس نے کہا، لیکن ایپینوس کے ہاتھ بھی کافی لمبے ہیں۔ ہم گمنامی کی زندگی اپنائیں گے، اور میں نے جن لوگوں کی زندگیوں کا سودا کیا ہے اس کا حساب کون کرے گا؟ میں نے کہا، تم اپنی کوششوں میں مخلص تھے، مگر میں اب بھی مخلص ہوں نوماس، صرف تم لوگ خوفزدہ ہو گئے ہو۔ باغیوں کو شکست ہو رہی ہے اور اس کا صحرا ایپینوس کے سر ہے۔ میں اس ایک انسان کو ضرور شکست دے سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم خوفزدہ ہو تو پہاڑیوں کی راہ اختیار کرو۔ باغیوں سے کہو کہ وہ سرنگوں کے راستے منتشر ہو جائیں اور اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں رائن، اگر تم کہو گے تو میں بھرے دربار میں ایپینوس پر وار کرتی رہوں گی، اس وقت تک جب تک اس کے آدمی میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں۔ شانیہ نے پرجوش لہجے میں کہا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے شانیہ، میں نے کہا۔ اور پروفیسر، تنہائی کے اوقات میں نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا۔ مجھے کچھ کرنا ہی تھا۔ میں نے خود کو پرکھا، پوری طرح دیکھا، اور اس کے لیے میں نے ایک درخت کو آزمایا۔ ماضی کے بدلے ہوئے کردار میں بھی میں موجود تھا۔ کوئی یہ نہ جان سکا کہ درخت نے جڑ کس طرح چھوڑ دی۔ اور پھر وقت مقررہ پر ایپینوس ایک عظیم الشان میدان میں آ گیا۔ اس کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ لوگ اب اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے اور بہت سے لوگوں نے اس کی برتری تسلیم کر لی تھی۔ ایک نمائندہ جماعت نے جان ہتھیلی پر رکھ کر خود کو باغیوں کی حیثیت سے پیش کیا تھا، اور میں خادم کی حیثیت سے ساتھ تھا۔ ہاں، ارغماس کو میں نے پوشیدہ رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ تب ایپینوس شاہانہ انداز سے میدان میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے پرسکوت انداز میں اس کا استقبال کیا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ عجیب سی نگاہوں سے ایپینوس کو دیکھ رہے تھے۔ چالاک گوریلا اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ دلچسپ صورتحال تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے باغی یہاں موجود ہیں، لیکن وہ پوری طرح مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تب اس کا مشیر افران کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، عالی مرتبت شہنشاہ ایپینوس خوش ہیں کہ اہل ٹرگش نے اس اجتماع میں اس سے تعاون کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہرحال تحت الثری کے حکمران ہیں اور یہاں کی روایت کے مطابق اپنی رعایا سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بغاوت کے نام سے ایک تحریک شروع کی، لیکن یہ صرف ان کے مفاد کی بات ہے۔ انہوں نے سادہ لوگوں کو اس لیے بھڑکایا اور ان کی قیمتی زندگیوں کا زیاں کر دیا۔ اگر وہ مخلص تھے تو خود سامنے آتے اور اپنا معافی الضمیر بتاتے اور ایپینوس سے جواب حاصل کرتے۔ بہرحال آج شہنشاہ ان معصوم لوگوں سے خطاب کریں گے۔ افران خاموش ہو گیا۔ تب عجیب الخلقت شہنشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، یہاں موجود لوگوں میں بے شمار لوگ وہ ہوں گے جو میرے مخالف اور عرف عام میں باغی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک وفد کی شکل میں میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کریں۔ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لوگ پہلے سے تیار تھے۔ 4 آدمی جو معمر تھے نکل کر آگے آ گئے۔ ایپینوس غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چاروں ایپینوس کے سامنے پہنچ گئے۔ تمہارا تعلق باغیوں سے ہے؟ ہاں، چاروں بے خوفی سے بولے۔ کیا تم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہو؟ ہاں۔ تب مجھے بتاؤ باغیوں کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ بغاوت کا مقصد؟ تمہاری چہرہ دستیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش۔ جواب دینے والے بھی خوب تھے۔ کیا میں ظالم ہوں؟ ہاں، تحت الثری کی تاریخ میں تم سے زیادہ سنگ دل شہنشاہ نہیں پیدا ہوا۔ کیا مظالم کرتا ہوں میں؟
پورے تحت الثری میں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں. تمہاری عیشگاہ ہماری عزت کا جہنم بنی ہوئی ہے. تم لڑکیوں کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک کرتے ہو جو انسان نہیں کر سکتے، اور یہ اس لیے کہ تم جانور ہو. لیکن میں نے ایک انسان کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ایپینوس نے کہا. اس کے باوجود تم انسان نہیں ہو. میں تمہاری زبان بول رہا ہوں. یہ صرف ایک جادو ہے. کیا جانور جادو سیکھ سکتے ہیں؟ ایپیٹس نے بدنیتی سے کام لے کر تمہیں انسانی حرکات سے روشناس کرایا ہے. تو اس میں میرا کیا قصور؟ قصور تو ایپیٹس کا ہے، اور وہ اب مر چکا ہے. ہم تمہاری بھی زندگی نہیں چاہتے. میری موت کے بعد کسے حکمران بناؤ گے؟ کسی بھی انسان کو، جواب دیا گیا. کیا یہ تحت الثری کے قانون سے بغاوت نہیں ہے؟ گوریلا نہایت حلیمی سے سوال کر رہا تھا. کیوں؟ یہ بغاوت کیوں ہے؟ کیا اس سے قبل حکومتیں اسی طرح بدلی ہیں؟ اس سے قبل ایسے حالات بھی تو نہیں پیدا ہوئے. اس کے باوجود حکومت بدلنے کے لیے میں ان قوانین کی پابندی چاہتا ہوں جو تحت الثری میں رائج ہیں. تم مجھے جانور کہتے ہو، لیکن میرے اس طرح پیدا ہونے میں میرا قصور نہیں ہے. میں ایک انسان کا ذہن لیے پیدا ہوا ہوں اور دل سے تحت الثری کے قوانین کی عزت کرتا ہوں، ورنہ جانور اس طرح حکومت نہیں کر سکتے. تم نے دیکھا تمہاری بغاوت ناکام رہی ہے. میں نے تمہیں شکست فاش دی ہے، اور اگر اس طرح جنگ کرتے رہے تو بالآخر سب مارے جاؤ گی. لیکن مجھے تمہاری زندگیاں عزیز ہیں، اس لیے اگر اپنے سربراہ کے خلوص کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اسے سامنے لاؤ. ایپینوس نے کہا. کیوں؟ تم اسے کیوں لانا چاہتے ہو؟ ہر بغاوت کی ایک قیادت ہوتی ہے، اور بغاوت کرنے والا بغاوت کی کامیابی کے بعد ملک کا نظم و نسق سنبھالتا ہے، خواہ وہ عارضی حکمران کیوں نہ ہو. ایسے حالات میں اگر وہ خود کمزور ہے اور لوگوں کے بل پر حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی خود غرضی ہے. ایسے خود غرض کے لیے تم کیوں جان دیتے ہو؟ تو تم کیا چاہتے ہو؟ سوال کیا گیا. تحت الثری کے قوانین کے تحت وہ مجھ سے جنگ کرے اور مجھے شکست دے کر قتل کر دے اور حکومت حاصل کر لے. اتنے لوگوں کی زندگیاں چھیننے سے کیا فائدہ؟ ایپینوس نے کہا. وفد کے لوگ خاموش ہو گئے. وہ لاجواب ہو گئے تھے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ در حقیقت حکومت بدلنے کا تو آسان طریقہ موجود ہے، پھر بغاوت کی کیا ضرورت ہے. کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی. پھر گوریلے کی آواز ابھری. میں جانتا ہوں ان معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا بھی اس مجمع میں موجود ہوگا، لیکن کیا وہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے؟ اور پروفیسر، اپنی دانست میں اچانک فیرونا نے میدان مار لیا تھا، لیکن میں تو پہلے سے ہی سب کچھ سوچ چکا تھا. چنانچہ میں آگے بڑھ گیا اور بے شمار نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں. خود ایپینوس مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا. تم کون ہو؟ اس بغاوت کا سرغنہ، میں نے جواب دیا. لیکن تم تو محل کے ایک ادنا خادم ہو. بہت خوب، تم مجھے پہچان گئے ہو، میں نے مسکرا کر کہا، اور گوریلے نے جلدی سے ان لوگوں کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا جو وفد کی شکل میں آئے تھے. ہاں، میں تمہیں پہچانتا ہوں، لیکن بے فکر رہو، کم ظرفی سے کام نہیں لوں گا. میں نے کہا. تم نے پرسیفون اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا، اس وقت اس کا تذکرہ نہیں کروں گا. اس کا دعویٰ بھی نہیں کروں گا کہ تم دراصل فیرونا ہو. میں نے کہا، اور گوریلا پرسکون ہو گیا. تمہارا نام کیا ہے؟ رائن، میں نے جواب دیا. اور تم وہ قیدی ہو جو فوزاں کے قید خانے میں تھے؟ ہاں، وادی ارمناس کا برف نواز، جسے تمہاری ملکہ طرفہ نے حاصل کرنا چاہا تھا، اور اس کی خواہش پوری کرنے پر جسے قید کر دیا گیا تھا. پھر تم نے 20 محافظوں کو قتل کیا اور سارے قیدیوں کو لے کر فرار ہو گئے؟ ہاں، میں وہی ہوں. اوہ، وہ لاتعداد قیدی بغاوت میں تمہارے ساتھ ہوں گے؟ ہاں. گویا تم حکومت کے پرانے مجرم ہو، اور تم نے صرف اپنی زندگیاں بچانے کے لیے بغاوت کا جال پھیلا دیا ہے. یہی سمجھ لو ایپینوس، مجھ جیسے بے شمار بے گناہ لوگ تمہارے ستم کا شکار ہوئے ہیں، اور سب دل سے میرے ہم نوا ہیں. میں نے کہا.
لیکن حکومت بدلنے کا مناسب طریقہ تمہارے علم میں بھی ہوگا۔ تھا، میں نے کہا۔ پھر تم نے میرے محافظوں کو قتل کرنے کے بعد مجھے میدان جنگ کی دعوت کیوں نہیں دی؟ میں لوگوں کی آوازیں تم تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیلنا تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ کیا تم خود کو اس قابل نہیں پاتے؟ اول تو میں حکومت کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں، میں تو تمہاری حکومت ختم کر کے کسی مناسب آدمی کو حکومت دلوانا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری شیطانی قوتوں کا علم تھا، اس لیے پہلے میں تمہاری کمر توڑنا چاہتا تھا۔ اوہ، تو تم نے میری کمر توڑ دی؟ ایپینوس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اعتراف ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکا۔ تم مجھ سے جنگ کرو گے؟ ہاں، یہ آخری کام ہوگا اور اس کے بعد میں تمہاری حکومت بدل دوں گا۔ تم مجھ سے جنگ کرو گے؟ یقیناً، آخری قدم میرا یہی ہے، میں نے کہا۔ تمہارے اس اقدام کے بعد مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اور سنو تحت الثری کے لوگوں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ اور سنو تحت الثری کے لوگوں، اس اقرار کے بعد مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں رہی، لیکن بغاوت کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، اگر یہ مجھے قتل کر دے تو پھر سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، لیکن ٹرگش والوں، اس سے سوال کرو کہ یہ مجھ سے جنگ کس طرح کرے گا۔ یہ سوال تم مجھ سے کر سکتے ہو ایپینوس، میں نے کہا۔ کیا تمہیں میرے علم سے ناواقفیت ہے؟ نہیں۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھی میرے ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کر سکے، جبکہ میرے آدمیوں نے انہیں نیست و نابود کر دیا ہے؟ ہاں، مجھے علم ہے۔ تو کیا تمہارے خیال میں دوران جنگ اپنے علم سے کام نہیں لوں گا؟ کیوں نہیں؟ جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود تم اس جنگ سے مطمئن ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔ کیا تمہارے پاس پوشیدہ علوم ہیں؟ نہیں۔ تب پھر ایک ہی بات سوچی جا سکتی ہے، تم اس بغاوت سے مایوس ہو کر خودکشی کرنا چاہتے ہو۔ تاہم مجھے کیا اعتراض ہے، لیکن ٹرگش والوں، تم سن لو، میدان جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد میں ان کی تقدیروں کا مالک ہوں گا جو میرے خلاف آواز بلند کر چکے ہیں۔ افران، بات ختم ہو گئی ہے، اس سے جنگ کے وقت کا تعین کر لو، اور اب یہ ایپینوس کی حفاظت میں رہے گا تاکہ فرار نہ ہو سکے۔ ایپینوس نے کہا۔ بے شمار سپاہیوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ سپاہیوں کا یہ حصار توڑنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں تو خود ایپینوس یا فیرونا سے آخری جنگ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے اچھی بات تھی۔ اس طرح میں ارغماز اور سینکڑوں لوگوں کے فضول سوالات سے بچنا چاہتا تھا، ورنہ وہ لوگ میرے کان کھا جاتے۔ سپاہی مجھے لے کر محل پہنچ گئے۔ مجمع میرے سامنے ہی منتشر ہو گیا تھا، کوئی بھی میرے لیے کچھ نہ کر سکا۔ بہرحال لوگ قوانین سے بغاوت نہیں کر سکتے تھے۔ محل کے ایک اندرونی حصے میں مجھے قید کر دیا گیا، اور یہ زمیندوز قید خانہ بہت پر اسرار تھا، لیکن میں وہاں پرسیفون کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پرسیفون بھی ایک کمرے میں قید تھی جس پر فولادی جال لگا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کے سامنے تھا۔ سپاہی چلے گئے تو میں اٹھ کر اپنے کٹہرے کے سامنے آ گیا۔ میں نے دلچسپ نگاہوں سے پرسیفون کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ پرسیفون، میں نے اسے پکارا۔ تمہاری صورت جانی پہچانی ہے، کون ہو تم؟ پرسیفون نے کٹہرے کے نزدیک آ کر پوچھا۔ میرا تمہارا تو بہت گہرا رشتہ ہے پرسیفون، لیکن اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، پہلے دوسری ضروری باتیں ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے اس وقت دیکھا ہوگا جب میں ایپیٹس کو لے کر تمہارے کمرے میں پہنچ گیا تھا، جب ایپینوس تمہارے اوپر دست درازی کر رہا تھا۔ اوہ ہاں، مجھے یاد ہے، تم ایپینوس کے خادم ہو نا؟ ہاں، یہی سمجھو۔ لیکن تم یہاں کیوں آ گئے؟ میں نے ایپینوس سے بغاوت کی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ایپینوس کے خلاف بغاوت کی آواز بلند کی تھی؟ ہاں، اور ایپیٹس کو بھی اسی جذبے کے تحت لائے ہوگی؟ بالکل ٹھیک، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ نتیجہ نکلا ہے پرسیفون۔ وہ کیا؟
ایپیٹس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہلاک کر دیا گیا؟ نہیں نہیں، میرے باپ کو کس نے ہلاک کیا؟ پرسیفون رونے لگی۔ ایپینوس نے۔ اس نے ایپیٹس کی دونوں ٹانگیں درمیان سے چیر دی تھیں۔ میرا باپ اپنے ہاتھوں موت کا شکار ہو گیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اپنے ہاتھوں نہیں پرسیفون، تمہارے ہاتھوں۔ اتفاق سے تم یہاں اس طرح مل گئیں، مجھے تو تم سے بہت سی باتیں کرنی تھیں۔ میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب تو میں بالکل بے سہارا رہ گئی ہوں۔ ایپیٹس کی کوششیں اس کے اور میرے لیے کس قدر المناک ثابت ہوئیں۔ کاش ایپیٹس اس وقت اس جانور کو ہلاک کر دیتا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ تم نے اپنی دانست میں چالاکی کی تھی پرسیفون، لیکن حالات خود تمہارے ساتھ فریب کر گئے۔ لیکن یہ تو بتاؤ، اس نے تمہیں یہاں کیوں قید کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس ایک دن اس نے مجھے یہاں لا کر قید کر دیا اور مجھے اس کی وجہ بھی نہیں بتائی۔ لیکن تم نے حالات کے فریب کی کیا بات کی تھی؟ میں نے تو ایک بات اور کہی تھی پرسیفون۔ وہ کیا؟ یہی کہ میں تمہارا پرانا شناسا ہوں۔ ہاں، تم نے کہا تھا۔ تو اب تم پوچھو کہ یہ شناسائی کیسی ہے؟ ہاں بتا دو، دیوتاؤں کے لیے بتا دو۔ میں بہت غمزدہ ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے اوپر احسان کرو۔ پرسیفون نے کہا۔ تمہارا ذہن اس لیے بھی کچوکتا ہوگا پرسیفون کہ تمہاری عزت تمہارے بیٹے کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئی۔ نہ پوچھو میں کس قدر نفرت کرتی ہوں اس سے، اس تصور سے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ ہاں، کیا یہ تصور کم اذیت ناک ہے؟ وہ جانور اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتا۔ تو پرسیفون مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارا بیٹا نہیں بلکہ تمہارا پرانا عاشق ہے، اور تمہیں تمہارے ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے جو تم نے ہیکی کے ساتھ فریب کر کے کیے تھے۔ ہیکی، میرا محبوب، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور تمہیں یہ بات کیسے معلوم کہ وہ میرا بیٹا نہیں اور میرا پرانا عاشق کون ہے؟ فیرونا، یہ تمہاری آخری بات کا جواب ہے۔ فیرونا؟ پرسیفون کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ یہ نام تم نہیں بھولی ہوگی۔ نہیں، لیکن وہ تو مر گیا تھا۔ ہاں پرسیفون، لیکن تمہیں یہ جان کر خوشی بھی ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی تمہارے لیے قربان کر دی تھی، لیکن اپنے علم کے سہارے، تاکہ دوبارہ جنم لے سکے۔ تو وہ جادوگر؟ لیکن وہ تو میرے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ تمہارے بدن سے پیدا ہونے والا دوسرا تھا جسے اس وقت غائب کر دیا گیا تھا، اور خود ایک جانور کے روپ میں تمہارے پہلو میں آ لیٹا، اور پھر تم نے اور تمہارے باپ نے اس کی پرورش کی اور اس کا نتیجہ پایا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، پھر میری اولاد کہاں ہے؟ پرسیفون نے پوچھا۔ اس کی قید میں نے کہا۔ تم مجھے کتنی غموں سے روشناس کراؤ گی؟ دیوتاؤں کے لیے مجھے یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو اور یہ ساری باتیں تم کیسے جانتے ہو؟ یقین کرو گی پرسیفون کہ میں کون ہوں؟ ہاں، مجھے بتاؤ۔ میں ہیکی ہوں، میں نے کہا، اور پرسیفون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ دیر تک وہ سر پکڑے کھڑی رہی، پھر بولی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح جیسے فیرونا کا وجود ہے، میں نے کہا۔ تو تم ہیکی ہو؟ ہاں، میرے شوہر، میرے محبوب۔ تم یہی کہتی تھی، لیکن وہ بھی جس سے تم نے بے وفائی کی اور جسے اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کرایا تم نے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم خود سازش کا شکار ہو گئی۔ کیا تم اس بات کا ثبوت دو گے کہ تم ہیکی ہو؟ کیوں نہیں؟ تو بتاؤ، ہماری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اس دریا کے کنارے جہاں تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھیں، اور جہاں میں نے تمہیں ایک چمکدار پتھر پیش کیا تھا۔ یہی نہیں پرسیفون، میں تمہارے بدن کے سارے نشانات بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، اور وہ گفتگو بھی جو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی۔ پھر تم نے اولاد کی تمامی مجھ سے بغاوت کر دی اور کوزال کے بھیس میں فیرونا کا شکار ہو گئی۔
تم سچ کہتے ہو ہے کہ میرے محبوب تم نے سچ ہی کہا. ہاں مجھے میری بے وفائی کا صلہ ملا ہے. تمہاری صورت کس طرح بدل گئی. جس طرح فیرونا نے گوریلے کا روپ اختیار کیا ہے، میں نے کہا، اور پھر میں نے پرسیفون کو پوری داستان سنائی جو اس کے لیے ناقابل یقین تھی، لیکن جس کا ایک ایک لفظ درست تھا. وہ روتی رہی، مجھ سے معافی مانگتی رہی، لیکن اب تو کھیل ہی دوسرا تھا. وہ خاموش ہو گئی. میں نے بھی اسی انداز میں رہنا مناسب سمجھا. وقت گزرنے لگا. میں جانتا تھا کہ فیرونا نے پرسیفون کو صرف اس لیے قید کیا تھا کہ اس کی اصلیت نہ کھل جائے، لیکن میں خود بھی اس کے بارے میں کسی کو بتانا بے سوچ سمجھتا تھا. ظاہر ہے جو کچھ بھی میں کہتا اسے ثابت نہیں کر سکتا تھا. بالآخر وہ وقت آ گیا جب مجھے فیرونا سے جنگ کرنا تھی، اور میں اس جنگ کے لیے تیار تھا. میں نے اپنی تمام تر قوتوں کو آواز دی اور خود کو کسی طور کمزور نہیں پایا تھا. میدان جنگ میں گوریلا بڑی شان سے آیا اور بلا شبہ وہ ایک خطرناک جنگجو معلوم ہوتا تھا. تب مجھے بھی میدان میں اس کے سامنے لے جایا گیا اور گوریلے نے کہا، ترگش کے لوگوں، میں نے تحت السرا کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس شخص نے مجھے شکست دے دی تو میں حکومت اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اپنی لازوال علم کو بھی استعمال کروں گا اور میرے معاون میری مدد کریں گے. معاون کون ہوگا؟ کسی نے سوال کیا اور گوریلے نے اشارہ کیا. 10 آدمی باہر نکل آئے. وہ ایک ساتھ قدم ملا کر چل رہے تھے. یہ میرے معاون ہیں. تو کیا یہ تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے؟ نہیں، یہ میرے علم کا حصول ہوں گے اور اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا. یہ میرے لیے قربانی دیں گے. اس نے کہا اور پھر ان سے بولا، کیا تم تیار ہو؟ ہم خلوص دل سے تیار ہیں. ان سب نے بیک زبان جواب دیا اور گوریلا خوش نظر آنے لگا. تب اس نے کہا، اسے اس کی پسند کا ہتھیار دے دو. اور پروفیسر، مجھے ہتھیاروں کے پاس لے جایا گیا. بھلا دیشے کے علاوہ مجھے کون سا ہتھیار پسند آ سکتا تھا؟ میں نے ایک بھاری کھانڈا اٹھا لیا اور اسے ہلاتا ہوا میدان میں آ گیا. ایپینوس نے اس کے برعکس ایک تلوار پسند کی تھی اور ہم دونوں مقابل آ گئے. ایپینوس پہلے سے کہیں زیادہ مشتاق لڑاکا نظر آ رہا تھا. اس نے ماہرانہ انداز میں تلوار چلائی اور میں نے اس کے 2 وار خالی کر دیے. اس پر کھانڈے کا بھرپور وار کیا. ایپینوس نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کھانڈے کے وار کو تلوار پر روکا، لیکن بری طرح زمین پر گرا اور اس کی تلوار درمیان سے ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی تلوار اس نے میرے اوپر پھینک ماری اور وہ میرے بدن سے ٹکرائی، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس دوران اس نے پھرتی سے دوسری تلوار حاصل کر لی اور مجھے موقع نہیں دیا. لیکن اب اس نے میرا کوئی وار تلوار سے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اچھل اچھل کر میرے وار خالی دینے لگا. اس دوران اس نے میرے اوپر بھی کئی وار کیے تھے. اس کی تلوار میرے بدن سے ٹکرائی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا. میں بے حد خوش تھا. میری اصلیت کام کر رہی تھی اور اس بار میں ماضی میں خود کو داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. رائن، ایپینوس نے مجھے پکارا، کیا تم بھی کوئی خصوصی قوت رکھتے ہو؟ ہاں، میں تجھے قتل کر دوں گا. میں نے کہا، یہ تو ناممکن ہے، لیکن میں تمہاری قوت پر حیران ہوں. سنبھالو. میں نے ایک بار پھر ایک خاص ترکیب سے کھانڈے کا وار کیا اور ایپینوس اس کی زد میں آ گیا. اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور یہ دونوں ٹکڑے زمین پر اچھلنے لگے، لیکن کنارے پر کھڑے ان 10 آدمیوں میں سے ایک زمین پر لیٹ گیا اور پھر اس کا جسم ایک مخصوص شکل اختیار کرنے لگا، اور وہ ایک خطرناک گوریلا ہی تھا. ہاں، وہ ایپینوس ہی تھا جو اس آدمی کے بدن میں داخل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ایپینوس دوبارہ تلوار لے کر میرے مقابلے پر آ کھڑا ہوا. مردہ ایپینوس کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے تھے، لیکن ایپینوس میرے سامنے کھڑا تلوار ہلا رہا تھا. لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے پہلے سے زیادہ سخت مقابلہ کرنا پڑا. ایک بار پھر میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن جو ہی وہ زمین پر گرا، ایک دوسرا آدمی زمین پر لیٹ گیا اور چند ساعت کے بعد ایپینوس بن کر اٹھ کھڑا ہوا. یہ صورتحال بےحد خوفناک تھی. 6 بار میں نے اسے قتل کیا، لیکن وہ ذرا سی دیر میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور پھر جھلا کر میں ان لوگوں پر دوڑ پڑا جو اس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے. میں نے آن کی آن میں ان چاروں کو ڈھیر کر دیا، لیکن دوسرے لمحے ایپینوس زمین پر لیٹ گیا
اور اس کا بدن منتشر ہو گیا۔ فضا میں بھورے ذرات اڑ رہے تھے اور پھر یہ تمام ذرات ایپینوس کی شکل اختیار کر گئی۔ اب زمین میں گوریلے کی پوری فوج موجود تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ چاروں طرف سے میرے اوپر حملہ آور تھے۔ میرا کھانڈا بھی تیزی سے ہل رہا تھا۔ جو گوریلا قتل ہوتا اس کے بدن کے ذرات فضا میں منتشر ہوتے اور اس کی جگہ کئی گوریلے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس طرح تو ان کا خاتمہ ناممکن تھا۔ اب تو یہ تمیز کرنا مشکل ہو گیا کہ اصل ایپینوس کون سا ہے۔ لوگ دم بخود رہ گئے تھے، کسی کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اتنا وقت گزر گیا کہ لوگ بھی تھک گئے۔ تب وہ بے چین نظر آنے لگا اور میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ تب گوریلے ایک لائن سے کھڑے ہو گئی اور ایپینوس آگے بڑھ آیا۔ اگر تو پوری زندگی جنگ کرتا رہے روئن تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن تم اسے جنگ نہیں کہہ سکتے ایپینوس، یہ تو صرف جادو ہے۔ کیا شہنشاہ کو اپنے علم سے کام لینے کی اجازت نہیں ہوتی؟ ایپینوس نے سوال کیا، اور لوگوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف میں بھی سوچ رہا تھا کہ واقعی ایپینوس کو اس طرح قتل کرنا ممکن نہیں ہے، کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ کیا تو شکست تسلیم کرتا ہے روہن؟ ہاں، لیکن اس شکل میں کہ تو مجھے قتل کر دے۔ تیرا علم مجھے تسلیم ہے، یہ صرف تیرے بدن کی قوت نہیں ہے۔ تو پھر تو مجھے شکست خوردہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اپنے علم کو بڑھا، اور جب تو خود اس قابل پائے کہ مجھے قتل کر سکے تو پھر میدان میں آ جانا، لیکن اس دوران تجھے میری قید میں ہی رہنا ہوگا، ایپینوس نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے جواب دیا۔ اور پروفیسر، کوئی بیچارہ کچھ بولتا بھی تو کیا، کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی تو نہیں تھے۔ سپاہیوں نے ایک بار پھر میرے گرد گھیرا ڈال دیا تھا اور میں نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ میں خود بھی وقت چاہتا تھا، لیکن اس بار مجھے جس قید خانے میں ڈالا گیا تھا وہ دوسرا تھا، لیکن یہاں میرے علاوہ اور کوئی قیدی نہیں تھا۔ ہاں، کھانے کے وقت مجھے جو شخص کھانا دینے آتا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہ شخص ایبلاس تھا جسے ایپینوس نے پرسیفون کا اصل بیٹا بتایا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کھانے کے بعد میں بہت دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ وقت گزرتا رہا، یہی نوجوان مجھے کھانا دینے آتا تھا اور میں نے اسے کچھ نمایاں خصوصیات کا حامل پایا تھا۔ تب ایک دن میں نے اسے آواز دی، ایبلاس، اور وہ چونک کر رک گیا۔ تم میرا نام کس طرح جان گئے؟ کہ تم صرف پتھر کے ایک بت ہو؟ نہیں، تم جانتے ہو تم کون ہو؟ ایبلاس ہی ہوں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ فیرونا کا خادم ہوں۔ تو کیا تو اپنی اصل حیثیت سے ناواقف ہے؟ میری اپنی اصل حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اس کا خادم ہوں، اس نے کہا۔ تم ایک بے حس انسان ہو جس نے اس شخص کی غلامی قبول کر لی ہے جو تمہاری ماں کو بے عزت کر رہا ہے اور جس نے تمہارے نانا ایپیٹس کو قتل کر دیا ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ میری کوئی ماں نہیں ہے۔ تو پھر تم پیدا کس طرح ہوئے؟ میں نہیں جانتا۔ میں بتاتا ہوں، اگر غور سے سنو تو، میں نے کہا۔ اس نے دلچسپی ظاہر کی تو میں نے اسے پوری کہانی سنائی۔ ایبلاس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ آخر میں وہ مسکرا کر بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں بے وقوف ہوں اور تمہاری یہ کہانی مجھے متاثر کرے گی۔ ٹھیک ہے، جو بے حس ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں سوچتے، حالانکہ تمہاری ماں قید خانے میں تمہاری منتظر ہے۔ کون سے قید خانے میں؟ اس محل کے اندر ہے وہ قید خانہ۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ ایبلاس کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ تم حقیقت سمجھ سکو؟ میرے بارے میں جان لو روئن کہ میں فیرونا کا دست راست ہوں۔ اس کا علم میرے بغیر نامکمل ہے اور اس کے معاملات کی نگرانی میں کرتا ہوں۔ میرے پاس جو علم ہے اس سے جھوٹ اور سچ کی پرکھ ہوتی ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہاری بینائی چھین لوں گا۔ وہ غصیلے انداز میں واپس چلا گیا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ دھواں معلوم ہو رہا تھا۔ تب وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا تم میری بینائی چھیننے آئے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ سرسراتی آواز میں بولا۔
تو کیا تمہیں میری بات کا یقین آ گیا؟ ہاں، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم نے جو کہا سچ کہا۔ تم میرے محسن ہو، میں فیرونہ کا خادم ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ تم اس سے انتقام نہ لوگے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا انتقام لوں گا کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کیا آزادی چاہتے ہو؟ نہیں، تمہارے ساتھ مل کر اس کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے پہلے میری ماں سے ملا دو، اب تو میرا سینہ بھی پھٹ رہا ہے۔ کیا تم مجھے یہاں سے نکال کر ان قید خانوں میں لے جا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو تم سوچ سکتے ہو۔ فیرونہ نے میرے ذہن سے سوچ کا وہ خانہ بند کر دیا تھا جس سے میں اپنے بارے میں سوچتا، لیکن اس کے لیے کسی بتانے والے کی ضرورت تھی۔ وہ خانہ کھل گیا ہے۔ تب مجھے ان قید خانوں میں لے چلو، میں نے کہا، اور ایبلاس نے قید خانے کا دروازہ کھول دیا اور پھر راستے تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ ایبلاس میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا۔ پھر جب روشنی پھیلی تو میں اس قید خانے کے سامنے تھا جہاں پرسیفون قید تھی۔ یہ میری ماں ہے۔ میں نے تو اسے دیکھا ہے، میں نے تو اسے متعدد بار دیکھا ہے۔ دروازہ کھولو، میں نے ایبلاس سے کہا، اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ پرسیفون تعجب سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی، اور جب میں نے ماں بیٹے کو ملوایا تو پروفیسر وہی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے تھے جو ممکن تھے، لیکن بد نصیب پرسیفون مجھے اس کا باپ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایبلاس بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی ماں کو قید خانے سے نکال لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نے مدافعت کی۔ فیرونہ کو یوں ہی چھوڑ دو گے ایبلاس؟ کاش میں اس سے اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتا، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے خود بھی فنا ہونا پڑے گا۔ اسے میں قتل کروں گا، میں نے کہا۔ تم؟ ایبلاس چونک پڑا اور پھر وہ خوش ہو گیا۔ ہاں، تم اسے قتل کر سکتے ہو، میں تمہیں اس کی ترکیب بتاؤں گا۔ تب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ماں کا انتقام لینے کے لیے میں اسے ہر قیمت پر قتل کر دوں گا، لیکن تمہیں میرے کچھ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ کیسی ہدایات؟ پرسیفون کو ابھی یہاں رہنے دو۔ کیوں؟ ہمیں اس کی موت کے انتظامات مکمل کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اس پر یہ ظاہر ہونے دیں گے کہ ہم اس پر قابو پا چکے ہیں۔ تو کیا تم بھی واپس قید خانے میں چلے جاؤ گی؟ ہاں، یہ ضروری ہے۔ اسے شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ با علم ہے اور وہ اپنے علم سے ہماری کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ ایبلاس کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، ہر چند کہ اب میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن مصلحت اگر یہی ہے تو میں تیار ہوں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، میں نے کہا۔ ایبلاس وہ ہمارا ہمدرد ہے، اس کی بات مانو اور اس سے تعاون کرو، پرسیفون نے ایبلاس سے کہا، اور ایبلاس نے گردن جھکا دی۔ پھر وہ پرسیفون کو تسلیاں دے کر میرے ساتھ واپس چل پڑا۔ تم نے تھوڑی دیر قبل ایک بات کہی تھی، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اس کو قتل کرنے کی ترکیب بتا سکتے ہو، میں نے پوچھا۔ ہاں، کسی ہتھیار سے اسے قتل کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ اس نے جسموں کی تبدیلی کا عمل سیکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ بے شمار جاں باز موجود ہیں جو اسے ہزاروں بدن پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اجسام بدلنے میں برق رفتار ہے، لیکن آگ اس کے لیے موت ہے۔ وہ آگ سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ کیا وہ آگ کے نزدیک نہیں جاتا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ آگ سے کانپتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگ اس کے سارے علوم و فنون چھین لیتی ہے، چنانچہ اگر کسی طرح اسے نظر آتش کر دیا جائے تو پھر اس کی زندگی بحال نہیں ہو سکتی، ایبلاس نے کہا۔ یہ بات میرے لیے کافی دلچسپ تھی، اور اگر ایبلاس کا کہنا درست تھا تو میں فیرونہ کی موت کا راز پا چکا تھا، اور اب باقی میرے سوچنے کا کام تھا۔ ایبلاس نے مجھے پھر میرے قید خانے میں بند کر دیا اور بولا، میرے لیے اور کوئی ہدایت ہے؟ ہاں ایبلاس، تمہیں میرا ایک اور کام کرنا ہوگا۔ بولو، کیا کام ہے؟ ارغماس کے مکان پر جاؤ، وہاں ایک شخص نوماس ہے، اسے میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ کیا پیغام ہے؟
ایک ایسے الاؤ کی تیاری جس میں جہنم سلگ رہا ہو. اس سے کہو کسی مناسب جگہ جو ٹرگش سے زیادہ دور نہ ہو وہ جلد از جلد ایسا الاؤ تیار کرا دی. اس سے کہنا کہ یہ رائن کی فرمائش ہے. بہتر ہے، میں تمہارا یہ پیغام پہنچا دوں گا، ایبلاس نے کہا، اور پھر ضروری ہدایت لے کر وہ چلا گیا. لیکن اب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ کس طرح فیرونا یا اپینوس کو اس الاؤ تک لے جایا جائے، کسی طرح اسے اس پوشیدہ جہنم میں پہنچایا جائے. وہ چالاک ہے، کہیں سمجھ نہ پائے. بہت سوچ بچار کے بعد بھی کوئی مناسب ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تھی. تب میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا. تھوڑے وقفے کے بعد ایبلاس میرے پاس آیا. اس نے مجھے اطلاع دی کہ اس کا پیغام نوماس کو دے دیا جائے، اور نوماس نے وعدہ کیا کہ میری مرضی کے مطابق بندوبست کیا جائے گا. لیکن میں مطمئن نہ ہو سکا، اور پھر خود میں نے نوماس سے ملاقات کا تہیہ کر لیا اور ایک مناسب وقت میں اپنے قید خانے سے نکل آیا تھا. ایپینوس کے بارے میں علم ہوا تھا کہ وہ اپنی رہائش گاہ میں ہے، اور یہ واقعی فرصت کا وقت تھا. نوماس اور ارغماس کے اہل خاندان سرنگوں میں ملے. مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی. تم آزاد ہو گئے ہو رائن، تم آزاد ہو گئے. نوماس خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا. نہیں، میرا پیغام مل گیا تھا. ہاں، لیکن تم سرنگوں میں کیوں ہو؟ اوہ، باہر کی دنیا کو ایپینوس نے جہنم بنا کر رکھ دیا ہے. وہ باغیوں سے انتقام لے رہا ہے، اور آدھا ٹرگش خالی ہو چکا ہے. لوگ خوف سے بھاگ رہے ہیں. صرف وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے وفادار ہیں. بڑی تباہی پھیل گئی ہے رائن. بغاوت پورے طور سے ناکام رہی ہے. میں نے بھاری لہجے میں کہا. تم میرا کام کب تک کر رہے ہو؟ بہت جلد، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس بارے میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے جگہ کا انتخاب کرو. اب تم آ گئے ہو تو جگہ کا انتخاب بھی تم خود ہی کر دو، نوماس نے کہا. لیکن میں اس کی وجہ جاننے کا خواہش مند ہوں. میرے ساتھ آؤ نوماس، میں نے کہا، اور پھر ہم لوگ باہر نکل آئے. ایبلاس بھی ہمارے ساتھ تھا، اور اس کے بعد ہم پہاڑوں میں آوارہ گردی کرتے رہے. میرا ذہن تیزی سے فیصلہ کر رہا تھا، اور کافی غور و خوض کے بعد بالآخر میں نے ایک عمدہ ترکیب سوچ ہی لی، اور اس ترکیب پر میں خود خوشی سے اچھل پڑا. لیکن میں نے کسی اور پر اس خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا. بالآخر میں نے اپنے نئے منصوبے کے تحت ایک جگہ کا انتخاب کر لیا، اور بہت عمدہ جگہ تھی پروفیسر. ایک وسیع جگہ جس کے ایک کنارے پر ایک خوفناک گڑھا موجود تھا، اور میں نے اس گڑھے کو الاؤ بنانے کا فیصلہ کر لیا اور نوماس پر اس کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے رائن، لیکن کچھ تو معلوم ہو تم کیا کرنا چاہتے ہو. آخری کھیل ہے نوماس. اس بار مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، بس مجھ سے تعاون کرو. ہم خلوص دل سے تیار ہیں، ارغماس نے جواب دیا. تب مجھے اجازت دو، میں واپس جا رہا ہوں. کہاں؟ نوماس نے تعجب سے پوچھا. ایپینوس کی قید میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وہ لوگ تعجب سے میری شکل دیکھنے لگے، جیسے کہ مجھے صحیح دماغ نہ سمجھ رہے ہوں. کیا مطلب؟ تم دوبارہ اس کی قید میں جا رہے ہو؟ ہاں، بطور قرض آیا ہوں، اور اگر واپس نہ گیا تو کچھ دوسرے الجھن کا شکار ہو جائیں گے. لیکن قید سے نکلنے کے بعد قید خانے میں واپس جانا کہاں کی دانشمندی ہے؟ اس نے پوچھا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے دوستوں، میرا جانا ضروری ہے، میں نے کہا، اور پھر مزید انہیں کچھ بتائے بغیر واپس قید خانے کی جانب چل پڑا. میں ایبلاس کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے وہ الجھنوں کا شکار ہو جائے، اور یہی بہتر بھی تھا، کیونکہ ایپینوس کو اگر کسی سے خطرہ ہو سکتا تھا تو وہ صرف ایبلاس تھا. ایبلاس اس کا رازدار اور اس کی حقیقت سے واقف تھا. چنانچہ اسے اگر شبہ ہو جاتا کہ ایبلاس کسی طور مجھ سے مل گیا ہے تو پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایسے انتظامات کرتا جس سے میرا اس پر قابو پانا نہایت مشکل ہو جاتا. چنانچہ مجھے ہوشیار رہنا تھا. ہاں، مجھے انتظار تھا اس رات کا جب الاؤ تیار ہو جائے میری مرضی کے مطابق، اور ایبلاس مجھے اطلاع دے، جس کے لیے میں نے اسے ہدایت کر دی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ الاؤ تیار ہوتے ہی ایبلاس مجھے اطلاع ضرور دے گا. پروفیسر، اس وقت باہر نکلنے کے لیے ایبلاس کے علم کی ضرورت نہیں تھی.
چنانچہ میں نے قید خانے کے دروازے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا۔ میں نے دروازہ ایک دیوار سے لگا دیا اور برق رفتاری سے پہاڑیوں کا سفر کرنے لگا۔ میری مطلوبہ جگہ باغیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وسیع پہاڑی علاقے میں نوماس، ارغماز اور دوسرے باغی کھڑے تھے اور نیچے ایپینوس کی فوج۔ ایپینوس تیار ہو کر آیا تھا۔ تب میں اپنے ساتھیوں میں پہنچ گیا۔ آہ روین، تو آزاد ہے، وہ دیکھ ایپینوس آ رہا ہے۔ اور میں ایپینوس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بڑی شان سے آ رہا تھا۔ میں ایک ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ میں تمہاری دعوت پر آ گیا ہوں، لیکن اس کے بعد میں تمہیں کوئی مہلت نہ دوں گا۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یہاں تو کچھ نئی شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ تم میں سے کون مجھ سے بات کرے گا؟ ایپینوس نے قریب آ کر پوچھا۔ ہمارا سربراہ، نوماس نے جواب دیا۔ بہت خوب، تو کیا تم نے کسی نئے سربراہ کا انتخاب کر لیا ہے؟ اس نے کہا، اور اسی وقت میں چٹان کے عقب سے نکل آیا۔ نہیں ایپینوس، تیرے استقبال کے لیے میں موجود ہوں، میں نے کہا، اور ایپینوس متعجبانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ تو کس طرح آزاد ہو گیا؟ میں قید کب تھا؟ تیرے قید خانے مجھے روکنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ مجھے تو تجھ سے آخری جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔ بہت خوب، تو اب بھی دماغ میں جنگ کا سودا رکھتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ، آج بھی لاکھوں افراد میرے ساتھ ہیں۔ تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا۔ آج میں تجھے قتل کر دوں گا ایپینوس، میں نے کہا، اور اپنا کھانڈا نکال لیا۔ ایپینوس کو بادل ناخواستہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہی پڑا تھا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اس کے بے شمار فوجی باغیوں کے سروں پر پہنچ گئے۔ ایپینوس تمسخرانہ انداز میں تلوار چلا رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، باغیوں کا سربراہ کوئی نیا جال لے کر آیا ہے، لیکن اس کے کہنے کے مطابق یہ اس کی زندگی کی آخری جنگ ہے۔ چنانچہ میرے دوستوں، اگر یہ کامیاب ہو جائے تو اس کی اطاعت کرنا، اور مر جائے تو اس کے لیے ضرور رونا، سمجھے؟ یہ تمہارے شہنشاہ کا حکم ہے۔ چلو۔ اس نے حقارت آمیز انداز میں مجھے دعوت دی اور میں نے کھانڈا سامنے کر لیا۔ پھر ہم دونوں کے درمیان جنگ ہونے لگی۔ نوماس، ارغماز اور دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ آج انہوں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ میرے جنگ کرنے کے انداز میں وہ تیزی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ایپینوس نے یہ بات محسوس کی اور بھرپور حملے کرنے لگا، لیکن شاید ہی کسی نے محسوس کیا ہو کہ میں غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ رہا تھا، گویا الاؤ کی جانب، یہاں تک کہ میں کنارے پر پہنچ گیا۔ ایپینوس کو آگ کی تپش محسوس ہوئی اور وہ بوکھلا سا گیا۔ بس یہی لمحہ تھا۔ میں نے عقاب کی طرح جھپٹ کر اسے بازوؤں میں دبوچ لیا، اور دوسرے لمحے میں نے آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگا دی۔ خوفناک گوریلا میری گرفت سے نکل نہیں سکا تھا۔ ہم دونوں دہکتے ہوئے الاؤ میں جا گرے تھے۔ میری گرفت اب بھی مضبوط تھی، اور فیرونا کی بھیانک چیخیں پہاڑیوں کو ہلا رہی تھیں۔ اس کے پورے بدن نے آگ پکڑ لی تھی اور اس کے رنگ بدل رہے تھے۔ اب وہ گوریلے کے بجائے انسان بن گیا تھا۔ اس کی شکل اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ کسی نے ایسی بھیانک شکل نہ دیکھی ہوگی۔ لیکن میری دوست آگ میرے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ میرے بدن کو دھیمی دھیمی حرارت مل رہی تھی، اور میری گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ میرا دوست راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ جہنم سرد ہوتا چلا گیا۔ شعلے مدھم پڑنے لگے، اور اب چاروں طرف خاموش پہاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، تھوڑی دور میرا ساتھی سالانوس کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گیا اور میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا، ایپینوس کی حکومت ختم ہو گئی، اور اب تحت الثری میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ گویا ہم اس ماحول سے نکل آئے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یوں لگتا ہے جیسے ماضی کی لہروں نے اس بار ہمیں زبردستی اٹھا کر ماضی سے باہر پھینک دیا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہی علاقہ جہاں یہ دلچسپ کھیل ہوا تھا، لیکن یہ زمانہ حال ہے۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گے سالانوس؟ اس بار ماضی میں میں نے اپنا ایک نیا کردار تخلیق کیا، گویا میں نے ماضی میں ایک ایسے کردار کو ٹھونسا جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ سالانوس نے تعجب سے پوچھا۔ نوماس کی حیثیت سے تم حقیقت حال سے واقف ہو؟
ہاں تو پھر؟ کیا میں نے ماضی میں ایک نئی کہانی تخلیق نہیں کی؟ کیا یہ سارے واقعات ماضی میں داخل نہیں کیے گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ جو کہانی تم نے دیکھی وہ ماضی میں تحریف تھی؟ سالانوس نے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سالانوس کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، آؤ تھوڑا سا سفر کریں، سالانوس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا طویل سفر تھا یہ۔ تب ہم ایک حسین وادی میں پہنچ گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں ایک بڑا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ یہ وادی ارمناس ہے اور یہ برف نواز رائن کا مجسمہ۔ اس مجسمے کی ابا پر کندہ تحریر پڑھو۔ گو الفاظ ٹوٹ گئے ہیں لیکن تحریر واضح ہے، اور میں اس تحریر پر جھک گیا۔ لکھا تھا، ارمناس کا برف نواز رائن، جس نے تحت الثری کے افریت نما ایپینوس اور سب سے بڑے جادوگر فیرونا کو نظر آتش کرتے ہوئے اپنی بھی جان دے دی، اور اس طرح اس نے لاکھوں انسانوں کو اس افریت سے نجات دلائی۔ ہم اپنے نجات دہندہ کو سلام کرتے ہیں۔ ماضی میں کوئی تحریف ممکن نہیں پورنا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، سالانوس نے کہا، اور میں غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تب سالانوس میرا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے دانشکدے کی جانب چل پڑا۔